ایک طرف ایک مرد مجاہد ہے جو پورے عالم اسلام کو تاتاریوں کی یلغار سے بچانے کے لیے جنوب مشرق سے شمال مغرب تک مورچے بندیاں کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی بے جان اور بے روح خلافت ہے جس کا وجود عالم اسلام کی حمایت کی بجائے اس کی بربادی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جس کا خلیفہ نہ صرف کمالات مردانگی و جہانداری سے عاری ہے بلکہ عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے بھی اہل اسلام کے سواد اعظم سے خارج ہے۔ ان حالات میں اگر ملت اسلامیہ کا کوئی سر بکف مجاہد تمام امت مسلمہ کو کفار کی چیزہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی بے حس و بے حیثیت خلافت کے کچھ علاقے پر عارضی قبضہ کر لیتا ہے اور وہاں سے اپنے مجاہدوں کے لیے کمک و رسد کا انتظام کرتا ہے، وہاں دشمنان اسلام کو روکنے کے لیے مورچے اور حصار قائم کرتا ہے، تو کیا اسے بغاوت شمار کرنے کے باوجود ہم اسے جسارت کے پس پردہ ناگزیر عوامل کو نظر انداز کریں گے؟ کیا مورخ کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان حالات اور محرکات کو بھی دیکھے جن کی وجہ سے سلطان جلال الدین جیسے لوگ ایسے انتہائی اقدامات پر مجبور ہوتے ہیں؟ زمین کسی کی میراث نہیں، اللہ بزرگ و برتر کی ملکیت ہے۔ کوئی حکمران چاہے وہ حسب و نسب کے لحاظ سے کتنا ہی عالی مقام کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سر بکف نہیں ہوتا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سینہ سپر نہیں ہوتا، زمین پر قرآن و سنت کا نظام قائم نہیں کرتا، تو وہ زمین پر خلافت کا مقدر نہیں رہتا۔ خلیفہ ناصر کی حیثیت کچھ ایسی ہی تھی، مگر سلطان کو اس نااہل خلیفہ کے لشکر سے اپنے دفاع کے لیے مجبوراً تلوار اٹھانے کی بھی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ انہیں ظالم و غاصب کہا گیا۔ اسلام کا محافظ تسلیم کرنے کی بجائے باغی اور خارجی قرار دیا گیا، حالانکہ سلطان نے اس کے بعد محض امت کو انتشار سے بچانے کی خاطر بلا تاخیر خلافت عباسیہ سے اپنے تعلقات بہتر بنا لیے تھے اور اس نااہل قیادت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے باوجود سلطان پر طعن و تشنیع جاری رہی اور ان کی کردار کشی سے زبان و قلم کو نہ روکا گیا۔ دیگر حکمرانوں سے دشمنی الزام کی حقیقت آذربائیجان پر سلطان کے قبضے کو الزام وطن کے انداز سے پیش کرنا بھی قرین انصاف نہیں۔ حاکم آذربائیجان ایک عیاش، نااہل اور غفلت زار حکمران تھا اور تاتاریوں کا اہم حلیف شمار ہوتا تھا۔ ایسے موذی ارباب اقتدار کے پنجے سے مسلم قوم کو نجات دلانا سلطان کا کارنامہ تھا، نہ کہ جرم۔ اسی طرح گرجیوں اور باطنیوں سے سلطان نے جو ٹکر لی، اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی غارت گری، ایذا رسانی اور فتنہ پرزی حد سے متجاوز ہو چکی تھی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے سلطان ان کو سبق سکھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ بدنیت قومیں پہلے بھی تمام مسلمانوں اور بالخصوص سلطان جلال الدین کی سخت دشمن تھیں۔ سلطان کے ان سے جہاد کر کے اپنے دشمنوں کی تعداد میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہیں سابقہ دشمنوں ہی کی سرکوبی کی تھی۔ یہ ایک فریضہ تھا جو سلطان نے ادا کیا۔ باقی رہی الملک، الاشرف اور علاء الدین کے قباد، تو سلطان اور ان کے مابین تعلقات کی خرابی کی وجوہات ہم گزشتہ ابواب میں ذکر کر چکے ہیں، جس سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس افسوسناک رقابت میں سلطان کی بے نسبت ان کی عاقبت اور نا اندیشہ ہمسایوں کا زیادہ حصہ تھا۔
ان باتوں سے قطع نظر کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر امت مسلمہ کے عظیم فاتحین میں سے اور بھی بہت سیاسی ہیں جو بارہا خود اپنے ہم عقیدہ حکمرانوں اور سرداروں کے خلاف تلوار سونپنے پر مجبور ہوئے۔ ان کا یہ عمل ان کی بہت سی مجبوریوں کا تقاضا تھی جن سے وہی زیادہ واقف ہیں۔ اس بظاہر نامناسب روش میں یہ حضرات بالکل مخلص تھے۔ دین اسلام کی عظمت و سربلندی، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اور شریعت کے نفاذ کے لیے ان عظیم شخصیات پر بارہا ایسے حالات آئے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر مجبور ہوئے کہ ان مسلمانوں کے خلاف مقابلے پر آئیں جو ان کے بلند عزائم کے لیے رکاوٹ تھے۔ اس فیصلے میں اگر وہ غلطی پر تھے تب بھی انشاءاللہ ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، شہاب الدین غوری، شیر شاہ سوری اور اورنگزیب عالمگیر، احمد شاہ ابدالی اور دیگر بہت سے سلاطین اسلام کی تواریخ اور سنخ میں ہمیں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔